بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 42واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قافلہ سردار قریش ابو سفیان اور جنگ بدر کی ابتدا۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور وہ تیزی سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ پھر ابت پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، لوگ بھی پیچھے گئے۔ سارے لوگ اس کے اردا گرد کھڑے تھے کہ اچانک اسے لے کر اونٹ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ پھر وہ زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ ناظرین اکرام، پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکی۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی اور اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے خود ہی نہ رہا گیا اور انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، آقا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ معزز ناظرین، لیکن عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیض پھاڑ ڈالی اور کجاوے کا رخ بدل دیا۔ پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔ ناظرین اکرام، عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے معلوم نہیں۔ کسی قبیلہ کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ پھر یہ لڑائیاں سالہ سال قائم رہتی، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن وہ بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشت ہا پشت تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ واحس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا۔ 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئیں، وہ بھی اسی بنا پر ہوئیں۔ رجب کا مہینہ اور ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر سے گزرا۔
ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمر بن حضرمی تھا، جو عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ناظرین اکرام، ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصہ سے بے خود ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی کی فکر۔ اس پر زمزم کی پکار نے ان کے زخم پر اور نمک چھڑکا، آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی انہوں نے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا۔ جسے دیکھیے غصہ سے بے تاب تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے پر دوسروں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا اور جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کیا اور اپنی بجائے اسے بھیج دیا۔ ورنہ جوش کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑ جاتے اور اس کو شرم دلاتے ہوئے کہتے، تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے غیرت آ جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان تمہارے قافلوں کو لوٹ لیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں اور تمہارے اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زریں تھیں۔ ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بد نصیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی۔ دشمنوں کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دانت پیس رہا تھا اور غصہ سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر صرف یہی نہ تھا کہ قافلہ کو بچا لائیں، ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے اس طرح کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ادھر ابو سفیان قافلہ کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے مکہ کی سرزمین سے بہت قریب آ گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ کہیں مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ بھی دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ زمزم آ رہا ہوگا اور ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمہ سے بالکل قریب سے گزرنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک ہی دن پہلے وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلہ والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے۔ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی تھی، اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ اس طرح بدر اب اس کے بائیں جانب تھا اور وہ اپنی دائیں جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔
ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے، راستہ میں وہ جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خوب کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے وہ آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ کھاتے پیتے عیش کرتے اور غرور سے اکڑتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو۔ قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا۔ محمد اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کے مثل کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلہ ہی کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ ناظرین اکرام، اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنو ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھی سب بیان کر دیں۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے خود رائی سے کام لیا۔ خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا، دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 42واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 41واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔